نئے اسلامی سال جو ہے معاشرتی سطح پر یہ کیسے اثر انداز ہوتا ہے؟ دیکھیں، اصل میں تو ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ ہمیں اپنے اس نظام کو پوری طرح اپنانا چاہیے، پوری طرح اپنانا چاہیے۔ دیکھیں، ہم بینگ اے مسلم ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم نماز کا اہتمام کریں، روزے کا اہتمام کریں، حج کا اہتمام کریں، زکوٰۃ کا اہتمام کریں۔ تو دیکھیں اسلام کا انصاف کتنا ہے کہ نمازیں ہیں دن کے وقت میں، اس کے لیے سورج کا وقت مقرر کیا گیا، ہم اس سے مزے لیتے ہیں، اس سے انکار نہیں ہے۔ تو نماز کے لیے تو دن کے اوقات کی تقسیم ہمیں سورج سے کرنا ہے، کیونکہ سورج دن کو چمک رہا ہے، چاند دن کو موجود ہی نہیں۔ تو دن کے حصے تو ہم نے اس طرح اللہ رب العزت نے ہمارے لیے تقسیم کر دی ہے، اور اس کا بھی حکم قرآن نے دیا کہ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، سورج کے ڈلنے سے نماز قائم کرو پھر رات کے اندھیرے تک، اس کی تفصیلات ہیں پوری۔ لیکن ہم نے چونکہ اپنا نظام اکثر بیشتر ہم چھوڑے ہوئے ہیں، تو جبکہ مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے لوگ روزے کی کوشش تو کرتے ہیں اگرچہ کوتاہی ہے، اور ان کا ذہن ہوتا ہے کہ ہم نے حج بھی کرنا ہے، اس کے لیے لوگ محنت بھی کرتے ہیں، اور زکوٰۃ بھی جو صاحب نصاب ہے اس پر فرض ہے۔ تو یہ سارا نظام ہمارا کیسے چلے گا؟ چاند کے ساتھ، جو ہمارے قمری سال ہے اور ہجری سن ہے، قمری سال کے مطابق یہ سارا حساب چلتا ہے۔ تو جیسے ہمارے ہاں یہ مذہبی چیزیں ہیں اور وہاں پر ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں، ایسے ہی ہمارے ہاں تمام جگہوں پر جو قمری سال ہے اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ جو عیسوی سال ہے وہ ہمیشہ ایک ہی موسم میں آتا ہے، اگر گرمی میں شروع ہو گئی ہیں عبادات تو گرمی میں رہیں گی، صحیح ہے۔ اور جو ہمارے ہاں قمری سال ہے اس میں عبادات مثلا روزہ ہے، حج ہے، وہ بدل بدل کر آتی ہیں۔ ہاں جی، یعنی کہ کبھی روزے گرمیوں میں آ گئے، کبھی سردیوں میں آ گئے، تو ہر موسم میں روزہ رکھنے کی استعداد بھی پیدا ہو جاتی ہے اور کچھ آسانی بھی مل جاتی ہے۔ بالکل بالکل۔ کچھ سالوں میں ہم نے گرمیوں میں رکھ لی ہے، اب ہم سردیوں کی طرف جا رہے ہیں، تو آسانی بھی اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے۔ اور ایسے ہی مختلف موسموں میں وہ سال آتا ہے، اور یہ جو تعیین ہے دن اور رات کی قمری حساب سے، چاند کے حساب سے، یہ بالکل پرفیکٹ تعیین ہے۔ باقی جتنے بھی نظام ہیں نا ان میں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے، کچھ آگے پیچھے کیا گیا ہے یا کچھ کمی بیشی کرنا پڑتی ہے۔ جبکہ اسلامی اعتبار سے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہینہ یا تو 29 دن کا ہے یا 30 کا ہے، اور 12 مہینے جب پورے ہو جائیں تو سال ہو جاتا ہے۔ اور یہ سال کے دن ہمارے ہاں یا تو ہوں گے 354 354 یا ہوں گے 355 355، دونوں میں سے ایک عدد ہوگا اور پورا ہوگا، 354 یا 355، کیونکہ مہینے 29 کے بھی ہیں 30 کے بھی ہیں۔ ہاں، لیکن جو عیسوی سال ہے اور سورج کے حساب سے جس کو لیا جاتا ہے، اس میں جو کل دن بنتے ہیں سال کے وہ کتنے 365 ہیں۔ 365 میں وہ پورے سال کے دن پورے نہیں آتے، کیونکہ ان کے ہاں جو سال ہے نا وہ پورا ہوتا ہے 365 پلس 1/4 دن مزید۔ یہی وجہ ہے کہ 4 سال بعد لیپ ایئر آتا ہے۔ لیپ ایئر آتا ہے تو مشہور ہے کہ جب لیپ کا سال آتا ہے تو اس میں فروری کو کیا کرتے ہیں 28 سے 29 کر دیتے ہیں۔ صحیح۔ فروری کا مہینہ 28 کا ہے، لیکن 4 سال کے بعد اس کو 29 کا شمار کرتے ہیں تاکہ یہ برابر ہو جائے، جبکہ قمری سال میں کچھ ایسا نہیں ہے، تو اس لیے اس میں کچھ ایسا کرنا پڑتا ہے پھر سال پورا ہوتا ہے۔ جبکہ قمری حساب سے 354 دن پورے ہی ہوں گے، کوئی دنوں میں کمی بیشی مزید پلس نہیں کرنا پڑے گا، یا 355 پورے ہوں گے۔ تو اس لیے معاشرتی سطح پر ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اس کو رواج دیں، اپنے آفس میں بھی، اپنے نظام میں بھی، تنخواہوں کے نظام میں بھی، اور تعلیمی کیلنڈر میں بھی۔ جب ہم ہر جگہ پر لاگو کر دیں گے تو ہمارا ایک امتیاز بھی نظر آئے گا۔